بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس ویڈیو کا اس امید سے آغاز کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا یہ ایک بہت بڑا نشان اور اسلام کی صداقت کا ایک عظیم الشان ثبوت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات اتنے ظاہر ہیں اور کسی نبی کی زندگی کے حالات ہمارے سامنے اتنے ظاہر نہیں ہیں۔ اور ناظرین، اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس تفصیل کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، اتنے اعتراضات اور کسی بھی نبی کے وجود پر نہیں ہوئے۔ لیکن ناظرین، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان اعتراضوں کے حل ہو جانے کے بعد جس طرح شرح صدر اور جس طرح اخلاص سے ایک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کر سکتا ہے اور کسی انسان کی ذات سے اتنی محبت ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ ناظرین جن کی زندگیاں پوشیدہ ہوتی ہیں ان کی محبت میں رخنا پڑ جانے کا احتمال ہمیشہ رہتا ہے، مگر ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو ایک کھلی کتاب ہے۔ اور ناظرین ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ دشمن کے اعتراضات حل ہونے کے بعد کوئی ایسا کونا نہیں رہتا جس پر سے مڑنے کے بعد آپ کی زندگی کے متعلق ایک نیا زاویہ نگاہ ہمارے سامنے آ سکتا ہو، اور ناظرین نہ کوئی تہ ایسی باقی رہتی ہے جس کے کھلنے کے بعد کسی اور قسم کی حقیقت ہم پر ظاہر ہوتی ہو۔ ناظرین یہ امر ظاہر ہے کہ ایسے انسان کی زندگی کے حالات قرآن کریم کے دیباچے میں ضمنی طور پر مختصر بھی نہیں بیان کیے جا سکتے۔ اور ناظرین پھر ہم تو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی اور اپنے دشمنوں اور آپ کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ بھی بعد میں کیسا سلوک کیا اور کیسا رویہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ پہ جو حالات اور واقعات ہوئے وہ کیا کیا تھے۔ ان میں سے ناظرین بہت سی چیزوں کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جو آپ لوگوں کے لیے بھی نہیں ہوں گی اور میرے لیے بھی نہیں ہوں گی۔ اور ناظرین جیسا کہ آپ ویڈیو کے شروع سے جان چکے ہوں گے کہ میں یہ ویڈیو کس بارے میں بنانے جا رہا ہوں، تو ناظرین میرا مقصد اور میری کاوش اس مہینے کی مناسبت سے یعنی ربیع الاول سے یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی پر ایک پوری سیریز بناؤں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب میں کیا ہوتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کیا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات آئے، جتنی جنگیں ہوئیں، جدھر آپ کو محصور کیا گیا، آپ کے نکاح، آپ کی تجارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناظرین مکمل سیرت کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اور ناظرین اس ویڈیو سے اس سیریز کا باقاعدگی سے آغاز کرنے جا رہا ہوں، تو ناظرین آپ سب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ میری سیریز میں خوب مدد کیجیے گا تاکہ مجھے اس سے اور بھی حوصلہ افزائی ملے اور میں آپ کے لیے اور بھی نئے موضوعات لے کر آتا رہوں جس میں آپ کو اسلامی اور تاریخی اور دنیاوی معاملات کے بارے میں بتاؤں۔ تو ناظرین اس سیریز کی اس پہلی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ ان ویڈیوز کو اینڈ تک لازمی دیکھیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے وقت عرب کی حالت کیا تھی، جس میں سے ناظرین سب سے پہلی چیز تو بت پرستی ہی آتی ہے۔ تو ناظرین جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے، اس زمانے کے حالات کو بھی آپ کے حالات کا ایک حصہ ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ ناظرین اسی پس پردہ کو مد نظر رکھ کر آپ کی زندگی کے حالات کی حقیقت کو انسان اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے۔ اور ناظرین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش شمسی حساب سے اگست 570 عیسوی بنتی ہے، اور ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا، جس کے معنی تعریف کیے گئے کے ہیں۔ اور ناظرین جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت تمام کا تمام عرب سوائے چند گروہوں کے سب مشرک تھا، اور ناظرین یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے قرار دیتے تھے اور یہ بھی مانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ شرک کرتے تھے اور آگے سے دلیل یہ دیتے تھے کہ بعض انسان ترقی کرتے کرتے خدا تعالیٰ کے ایسے قریب ہو گئے ہیں کہ ان کی شفاعت خدا تعالیٰ کی درگاہ میں ضرور قبول کی جاتی ہے، اور چونکہ خدا تعالیٰ کا وجود بہت بلند شان والا ہے تو اس تک پہنچنا ہر
ایک انسان کا کام نہیں ہے، صرف کامل انسان ہی اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے عام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائیں اور اس وسیلے کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی رضامندی اور مدد حاصل کریں۔ اور ناظرین، اس عجیب و غریب عقیدے کی روح سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موحد مانتے ہوئے اپنے لیے شرک کا جواز بھی پیدا کر لیتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پاک باز تھے اور وہ خدا کے پاس براہ راست پہنچ سکتے تھے۔ مگر ناظرین، مکہ کے لوگ اس درجے کے نہیں تھے، اس لیے کہ انہیں بعض بڑی ہستیوں کو وسیلہ بنانے کی ضرورت تھی، اور جس غرض کے حصول کے لیے وہ ان ہستیوں کے بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور اس طرح وہ بخیل خود ان کو خوش کر کے خدا تعالیٰ کے دربار میں اپنا وسیلہ بنا لیتے تھے۔ ناظرین، اس عقیدے میں جو نقائص اور بے جوڑ حصے ہیں، ان کے حل کرنے کی طرف ان کا ذہن کبھی گیا ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کو کوئی ایسا معلم کبھی ملا ہی نہیں تھا۔ اور ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب شرک کسی قوم میں شروع ہو جاتا ہے تو پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور پھر وہ 1 سے 2 بنتے ہیں اور 2 سے 3۔ ناظرین، پھر چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت خانہ کعبہ میں مورخین کے مطابق 360 بت تھے، اور ان لوگوں نے قمری مہینوں کے لحاظ سے ہر دن کے لیے ایک علیحدہ بت رکھا ہوا تھا، اور ان بتوں کے علاوہ ارد گرد کے علاقوں کے بڑے بڑے قصبات میں اور بڑی بڑی اقوام کے مراکز میں وہ علیحدہ بت تھے۔ گویا عرب کا چپا چپا شرک میں مبتلا ہو رہا تھا، اور ناظرین، عرب لوگوں میں زبان کی تہذیب اور اصلاح کا خیال بہت زیادہ تھا، تو انہوں نے اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ علمی بنانے کی کوشش کی۔ مگر ناظرین، اس کے سوا ان کے نزدیک علم کے کوئی معنی نہ تھے، اور تاریخ، جغرافیہ، حساب وغیرہ علوم میں سے کوئی ایک علم بھی وہ نہیں جانتے تھے۔ اور ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں صرف چند گنتی کے آدمی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور اخلاقی لحاظ سے عرب ایک عجیب متضاد قوم تھی، اور ان میں بعض نہایت ہی خطرناک گناہ پائے جاتے تھے، اور بعض ایسی نیکیاں بھی پائی جاتی تھیں کہ جو ان کی قوم کے معیار کو بہت بلند کر دیتی تھی۔ ناظرین، یہ تو رہا کہ عربوں میں کتنی بت پرستی پائی جاتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل بھی اور ان کی ولادت کے وقت بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نبوت بعد میں حاصل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا چیزوں کا علم شروع سے ہی تھا، لیکن ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت تو ایسی چیزیں چل ہی رہی تھیں، اور ابھی ان چیزوں میں کافی وقت تھا کہ یہ چیزیں ختم ہونے کے دریچے پر پہنچتی۔ اور ناظرین، بت پرستی تو صرف ایک چیز تھی، اس کے بعد تو یہ لوگ شراب نوشی اور قمار بازی میں بھی مشہور رہتے تھے۔ اور ناظرین، اس وقت عرب شراب کے سخت عادی تھے، اور وہ شراب کے نشے میں یا تو بے ہوش ہو جایا کرتے تھے یا بکواس کرنے لگتے تھے، اور ان کے نزدیک یہ عیب نہیں بلکہ ایک خوبی تھی۔ اور ناظرین، ایک شریف آدمی کی شرافت کی علامتوں میں سے یہ بھی تھا کہ وہ اپنے دوستوں اور ہمسایوں کو خوب شراب پلایا کرتے تھے، اور عمرہ کے لیے دن کے 5 وقتوں میں شراب کی مجلسیں لگانا ضروری ہوا کرتی تھیں۔ اور ناظرین، اس وقت عرب میں جوا ان کا قومی کھیل تھا، مگر ناظرین، انہوں نے اسے ایک فن بنا لیا ہوا تھا، اور وہ جوا اس لیے نہیں کھیلتے تھے کہ وہ اپنے اموال بڑھائیں، بلکہ جوئے کو انہوں نے سخاوت اور بڑائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ مثلا ناظرین، جوا کھیلنے والوں میں یہ معاہدہ ہوتا تھا کہ جو جیتے وہ جیتے ہوئے مال سے اپنے دوستوں اور اپنی قوم کی دعوتیں کرے۔ اور ناظرین، مزے کی بات تو یہ کہ اس وقت جنگوں کے موقع پر جوئے کو ہی روپیہ جمع کرنے کا ذریعہ بنایا جاتا تھا۔ اور ناظرین، تب تو یہ چیزیں تھیں، مگر اگر ہم آج بھی دیکھیں تو جنگ کے ایام میں آج کل بھی لاٹری کا رواج بڑھ رہا ہے، مگر یورپ اور امریکہ کے لاٹری بازوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ایجاد کا سہراب بھی عربوں کے سر پہ ہے، کیونکہ جب کبھی بھی جنگ ہوتی تھی تو عرب قبائل آپس میں جوا کھیلتے تھے، اور جو جیتا تھا وہ جنگ کے اکثر اخراجات اٹھاتا تھا۔ اور ناظرین، غرض تو یہ کہ دنیا کی دوسری آسائشوں اور سہولتوں سے محروم ہونے کا بدلہ عربوں نے شراب اور جوئے سے لیا تھا۔ تو ناظرین، اب یہاں پر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ عرب اتنے کام اس وقت کر رہے تھے تو ان کا ذریعہ معاش اس وقت کیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ عرب لوگ تاجر تھے، اور ان کی تجارت کے قافلے دور دور تک جایا کرتے تھے۔ وہ لوگ سینیا سے بھی تجارت کرتے تھے، اور شام و فلسطین سے بھی تجارت کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ہندوستان سے بھی ان کے تجارتی تعلقات تھے۔ اور ناظرین، ان کے عمرہ ہندوستان کی بنی ہوئی تلواروں کی خاص قدر کیا کرتے تھے،
اور اس وقت کے عربی تاجروں کے پاس کپڑا زیادہ تر یمن اور شام سے آیا کرتا تھا، اور ناظرین یہ تجارتیں عرب کے شہریوں کے ہاتھ میں تھیں، اور بقیہ عرب سوائے یمن اور بعض شمالی علاقوں کے بدوی زندگی بسر کرتے تھے۔ تو ناظرین نہ ان کے کوئی شہر تھے، نہ ان کی کوئی بستیاں تھیں، صرف قبائل نے ملک کے علاقے تقسیم کر لیے تھے، اور ان علاقوں میں وہ چکر کھاتے پھرتے تھے۔ جہاں کا پانی ختم ہو جاتا تھا وہ وہاں سے چل پڑتے تھے، اور جہاں پانی مل جاتا تھا وہ وہاں ڈیرے ڈال دیتے تھے، اور بھیڑ بکریاں اونٹ ان کی پونجی ہوتی تھے، اور وہ ان کی سوف اور ان کی اون سے کپڑے بناتے تھے، اور ان کی کھالوں سے خیمے تیار کرتے، اور جو حصہ بچ جاتا اسے منڈیوں میں لے جا کر بیچ دیتے تھے۔ ناظرین یہ میں نے آپ کو کچھ 3 مخصوص اور خاص چیزیں عربوں کے بارے میں بتائیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ان میں تھیں، اور وہ کیا کیا کرتے تھے یہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب اس کے علاوہ بھی ناظرین کچھ دیگر حالات و عادات و خصائل ہیں عربوں کے جو کہ آپ کو بتانے لازمی ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ناظرین ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر آئیں گے۔ تو ناظرین عرب والے سونے اور چاندی سے نا آشنا تو تھے، مگر سونا اور چاندی ان کے لیے نہایت ہی کمیاب جنس تھی، حتیٰ کہ ناظرین ان کے عوام اور غربا میں زیورات کوڑیوں اور خوشبودار مصالوں سے بنائے جاتے تھے، اور لونگوں اور خربوزوں اور ککڑیوں وغیرہ کے بیجوں اور اسی قسم کی اور چیزوں سے وہ ہار تیار کرتے، اور ان کی عورتیں یہ ہار پہن کر زیوروں سے مستفادہ اٹھایا کرتی تھیں۔ اور ناظرین اس دور میں فسق و فجور کثرت سے تھا، اور ناظرین اس وقت چوری کم تھی مگر ڈاکہ بے انتہا تھا، اور ناظرین ایک دوسرے کو لوٹ لینا تو وہ ایک قومی حق سمجھتے تھے، مگر ناظرین اس کے ساتھ ہی وہ قول کی پاسداری جتنی عربوں میں ملتی ہے اتنی اور کسی قوم میں نہیں ملتی۔ اور ناظرین اگر کوئی شخص کسی طاقتور آدمی یا قوم کے پاس آ کر کہہ دیتا کہ میں تمہاری پناہ میں آ گیا ہوں، تو اس شخص یا اس قوم کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ اس کو اپنے پاس پناہ دے دیں۔ ناظرین اگر وہ قوم اسے پناہ نہ دیتے تھے تو وہ قوم سارے عرب میں ذلیل ہو جاتی تھی۔ اور ناظرین اس دور میں شاعروں کو بڑا اقتدار حاصل تھا، وہ گویا قومی لیڈر سمجھے جاتے تھے، اور ناظرین اس دور میں لیڈروں کے لیے زبان کی فصاحت اور اگر ہو سکے تو شاعر ہونا نہایت ضروری تھا۔ اور ناظرین اس دور میں عربوں کی مہمان نوازی انتہا درجے تک پہنچی ہوئی تھی، اور جنگل میں بھولا بھٹکا مسافر اگر کسی قبیلے میں پہنچ جاتا اور کہتا کہ میں تمہارا مہمان آیا ہوں تو وہ بے دریغ بکرے اور دمبے اور اونٹ ذبح کر دیتے تھے۔ اور ناظرین ان کے لیے مہمان کی شخصیت میں کوئی دلچسپی نہ تھی، مہمان کا آ جانا ہی ان کے نزدیک قوم کی عزت اور احترام کو بڑھانے والا کام تھا، اور ناظرین ان کی قوم پر فرض ہو جاتا تھا کہ اس مسافر کی عزت کر کے اپنی عزت کو اور بھی بڑھائے۔ مگر ناظرین اس سب کے باوجود بھی عورتوں کو اس دور میں اس قوم میں کوئی بھی حق حاصل نہیں تھے۔ بعض قبائل میں تو ناظرین یہ عزت کی بات سمجھی جاتی تھی کہ باپ اپنی لڑکی کو مار ڈالے، اور ناظرین مورخین یہ بات غلط لکھتے ہیں کہ سارے عرب میں لڑکیوں کو مارنے کا رواج تھا، حالانکہ ناظرین یہ رواج تو طبی طور پر سارے ملک میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ ناظرین اگر سارے ملک میں یہ رواج جاری ہو جائے تو پھر اس ملک کی نسل کس طرح باقی رہ سکتی ہے، اور اس قوم کی نسل پھر آگے کس طرح بڑھے گی۔ ناظرین اصل بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں، تو ناظرین وہ اصل بات یہ ہے کہ عرب اور ہندوستان اور دوسرے ممالک میں جہاں جہاں بھی رواج پایا جاتا تھا اس کی صورت یہ ہوا کرتی تھی کہ بعض خاندان اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر یا بعض خاندان اپنے آپ کو ایسی مجبوریوں میں مبتلا دیکھ کر ان لڑکیوں کے لیے ان کی شان کے مطابق رشتے نہیں ملیں گے تو وہ اس وجہ سے لڑکیوں کو مار دیا کرتے تھے۔ اور ناظرین اس رواج کی برائی اس کے ظلم میں ہے، نہ کہ اس امر میں کہ ساری قوم میں سے لڑکیاں مٹا دی جائیں۔ اور ناظرین عربوں کی بعض قوموں میں تو لڑکیاں مارنے کا رواج یوں رائج تھا کہ وہ لڑکی کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے، اور ناظرین بعض میں تو اس طرح تھا کہ وہ اس کا گلا گھونٹ دیتے تھے، یا تو انہیں ناظرین بعض اور طریقوں سے ہلاک کر دیا کرتے تھے۔ اور ناظرین اپنی اصلی ماں کے سوا دوسری ماؤں کو عرب اپنی ماں نہیں سمجھتے تھے، اور وہ اپنی ان دوسری ماؤں سے شادیاں کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ اور ناظرین اس دور میں باپ کے مرنے کے بعد کئی لڑکے اپنی سوتیلی ماؤں سے بیاہ کر لیتے تھے، اور ناظرین اس وقت یہ کثرت ازدواج عام تھی، اور ناظرین اس دور میں ان لوگوں میں کوئی حد بندی نکاحوں کی نہیں ہوا کرتی تھی۔
اور ناظرین اس دور میں یہاں تک کہ یہ چیزیں اتنی تھیں کہ ایک سے زیادہ بہنوں سے بھی ایک شخص شادی کر لیتا تھا۔ اور ناظرین عرب اس دور میں لڑائی میں سخت ظلم کرتے تھے، اور ناظرین جہاں بغض بہت زیادہ ہوتا تھا تو زخمیوں کے پیٹ چاک کر کے ان کے کلیجے کچے چبا جاتے تھے، یا تو ان کے ناک کاٹ دیا کرتے تھے یا ان کی آنکھیں نکال دیا کرتے تھے۔ اور ناظرین اس دور میں غلامی کا رواج عام تھا، اور ناظرین وہ ارد گرد کے کمزور قبائل کے آدمیوں کو پکڑ کے لے آتے تھے اور ان کو اپنا غلام بنا لیتے تھے۔ اور ناظرین اس دور میں غلام کو تو کوئی حق حاصل ہی نہیں تھا، ہر مالک اپنے غلام سے جو چاہتا سلوک کرتا تھا اور اس کے خلاف کوئی گرفت بھی نہ ہوتی تھی۔ اور یہاں تک کہ ناظرین اگر وہ اپنے غلام کو قتل بھی کر دیتا تھا تو اس پر کوئی الزام نہ آتا تھا۔ اور ناظرین یہاں تک کہ اگر وہ کسی دوسرے آدمی کے غلام کو بھی مار دیتا تھا تب بھی وہ موت کی سزا سے محفوظ سمجھا جاتا تھا، اور جس کے غلام کو اس نے قتل کیا ہوتا اس کے مالک کو کچھ معاوضہ دے کر اپنی آزادی حاصل کر لیتا تھا۔ اور ناظرین ان سب کے علاوہ اس دور میں لونڈیوں کو اپنی شہوتی ضرورتوں کے پورا کرنے کا ذریعہ بنانا ایک قانونی حق تسلیم کیا جاتا تھا، اور لونڈیوں کی اولادیں بھی آگے غلام ہوتی تھیں۔ اور ناظرین صاحب اولاد لونڈیاں بھی لونڈیاں ہی رہتی تھیں۔ غرض ناظرین جہاں تک علم و ترقی کا سوال ہے، عرب لوگ اس دور میں بہت پیچھے تھے، اور جہاں تک بین الاقوامی رحم اور حسن سلوک کا سوال ہے، عرب لوگ اس میں بھی بہت پیچھے تھے۔ اور ناظرین جہاں تک صنف نازک کے تعلق کا سوال ہے، عرب لوگ دوسرے اقوام سے اس میں بھی بہت پیچھے تھے۔ مگر ناظرین جہاں پر میں نے آپ کو اتنا سب بتایا، ادھر یہاں پر یہ بھی بتانا لازمی ہے کہ بعض شخصی اور بہادرانہ اخلاق ان میں ضرور پائے جاتے تھے، اور وہ اس حد تک پائے جاتے تھے کہ شاید اس زمانے کی کسی دوسری قوموں میں اس کی مثال پائی ہی نہ جاتی ہو۔ تو ناظرین یہ میں نے آپ کو عربوں کے وہ خصائل بتائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ان میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے کچھ عرصے تک بھی ان میں رہیں۔ تو اب ناظرین یہ خصائل تو میں نے آپ کو بتا دیے، تو ناظرین پھر اس سیریز کی اس پہلی ویڈیو کو یہاں پر اختتام کرتے ہیں، اور اگلے پارٹ میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دور دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو جو ہوا اسے دیکھنے جائیں گے۔ تو ناظرین اس سیریز کی اس پہلی قسط کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور ناظرین کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے کا اظہار دینا مت بھولیے گا۔ تو ناظرین پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔